السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 184 کا آخری حصہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو اس کی طاقت رکھنے والے ہیں، یعنی روزے کی طاقت رکھتے ہیں، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے، اور جو نہایت مشقت اور تکلیف سے روزہ رکھ پاتے ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اس جملے کا دو ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس آیت کا جو ٹکڑا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، دو مفہوم پیش کیا گیا ہے۔ پہلا ترجمہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو فدیہ میں کھانا کھلا دیں۔ ابتدائے اسلام میں، شروع اسلام میں، جب روزہ فرض ہوا تھا تو اختیار دیا گیا تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ جو رکھ لے اچھی بات ہے، اور جو روزہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہیں رکھ سکتا ہے مت رکھے، بس اپنے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ شروع اسلام میں سن 2 ہجری میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو کنڈیشن ایسے ہی تھی، اسی لیے اکثر علماء نے اس کو منسوخ مانا ہے، یعنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين کو کیا کہا ہے؟ کہا یہ آیت منسوخ ہے۔ ناسخ کیا ہے؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کا مہینہ پالے اسے روزہ رکھنا ہے، یہ ناسخ ہے۔ تو شروع اسلام میں یہ تعلیم تھی، یہ حکم تھا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن روزہ نہیں رہتا ہے، نہیں رکھنا چاہتا ہے، نہ رکھے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن آیت کو بعض علماء نے منسوخ نہیں مانا ہے، بلکہ اس کا معنی کیا پیش کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو دوسرا ترجمہ ہے، جس کو امام بخاری اور دیگر اہل علم نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کا معنی کیا ہے؟ اے یتجسمونہ، یعنی جن پر روزہ رکھنا دشوار ہوتا ہے، بڑی مشکل سے روزہ رکھ پاتے ہیں، تو اب کیوں تکلیف اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ کیا کریں؟ روزہ نہ رکھیں۔ جن کو روزہ رکھنے میں انتہائی تکلیف ہے، انتہائی مشقت ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ روزہ نہ رکھیں۔ اب کیا کریں وہ لوگ؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دے دیں۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ایسے لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ ان کا فدیہ ہو گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ذکر کیا ہے۔ عطا بن ابی رباح ان کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قال ابن عباس لیست منسوخا، کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جن کو روزہ رکھنا اب دشوار ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو روزہ نہ رکھیں۔ اس سے کون مراد ہے؟ کہا هو للشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ لا یستطیعان ان یصوما فیطعمان مکان کل یوم مسکینا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ آیت پر عمل ہو سکتا ہے، اور یہ محکم آیت ہے۔
یہاں مراد یہ ہوگا کہ وہ بوڑھا آدمی یا وہ بڑھیا عورت جو اپنے بڑھاپے کی اور کمزوری کے نتیجے میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، یعنی اتنا لمبا دن ہوتا ہے 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 17 گھنٹہ، اب وہ کھائے پیے بغیر نہیں رکھتے کیونکہ جسم کمزور ہو گیا ہے، تو وہ برداشت کی اب طاقت نہیں رہ چکی ہے۔ جیسے ایک نوجوان ہے، ایک مرتبہ کھا لیا، سحری کر لیا، تو 10 گھنٹہ تک نہیں کھائے گا، 15 گھنٹہ تک نہیں کھائے گا، تو اسے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جس کا جسم کمزور ہو گیا ہے، معدہ کمزور ہو گیا ہے، ہڈی کمزور ہو گئی ہے، اب وہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے بوڑھے اور ایسے بوڑھی عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ بوڑھا بوڑھی اپنے اپنے روزے کے ایک ایک بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ وہاں کا رویہ رویہ غیر واحد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس نحوہ، اور یہی قول جو ہے بہت سارے لوگوں سے منقول ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیکھیے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له ان يطعم مكان كل يوم مسكینا، کہ یہاں فدیۃ طعام مسکین کس کے لیے ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو شریعت نے ان کو رخصت دے دی ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ امام دارقطنی نے اور امام حاکم نے اس روایت کو ذکر کیا، اور حافظ ابن حجر العسقلانی نے بھی بلوغ المرام کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، کہ شریعت میں بوڑھے یعنی جو انتہائی بوڑھے ہیں، عمر دراز لوگوں کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، افطار کریں، اور اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ان پر قضا نہیں ہے، یعنی کھانا کھلا دے، کفارہ یہی ہو گیا کہ وہ کھانا کھلا دے، یہ فدیہ ہو گیا۔ اب ان کے اوپر روزہ رکھنا یعنی قضا کے طور پہ نہیں ہے۔ جیسے مریض آدمی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے، تو اس کو قضا کرنا پڑے گا، فعیدۃ من ایام اخر۔ مسافر آدمی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، سفر سے پورا ہو جائے گا تب رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ سب کی قضا کرے گا۔ لیکن جو شیخ فانی ہے، جو انتہائی ضعیف ہو چکا ہے، اب وہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھے گا بلکہ اپنے ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم نے بھی کہا ہے کہ جو حمل والی عورت ہے یا اس طریقے سے دودھ پلانے والی عورت ہے، تو ایسے لوگ بھی روزے نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کے لیے کیا مشقت ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس آسانی ہے تو روزہ رکھیں، لیکن دودھ پلانے والی عورت اور حمل والی عورت، اس کے لیے تکلیف ہے، جس کے لیے تکلیف ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، اور اپنے بعد میں اگر چاہے تو قضا کر لے۔ علماء کی تصریحات یہ بھی موجود ہے، فتاوی موجود ہے کہ وہ قضا کرے گی، لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قضا اس کے لیے مشکل ہے تو وہ فدیہ دے دے گی۔ فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور اگر دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو حقیقت میں چونکہ حمل اور پھر دو سال پھر دودھ پلانا، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدت رضاعت ہی میں عورت ہے، پھر حمل ہو گیا، تب اس کے 5 سال کے روزے کو کیسے قضا کرے گی؟ کیا یہ آسان ہے؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو شریعت ہمارے لیے آسانی پیش کرتی ہے، تو آسانی کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ وہ حاملہ اور مرضیہ دودھ پلانے والی عورت اپنے ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو بہرحال علماء کے فتوی موجود ہیں کہ سلف سے منقول ہے، اور صحابہ اکرام سے بھی فتوی موجود ہے کہ مرضیہ اور حاملہ عورت کے لیے کہ وہ روزہ قضا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، کہ وہ روزہ قضا کریں گے۔ بعض فقہا کا یہ موقف تھا کہ نہیں، قضا نہیں بلکہ وہ فدیہ دیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ علی کل حال دونوں کے بیچ میں متوسط جو معتدل جو راہ ہے وہ یہ کہ اگر عورت کے پاس طاقت ہے تو وہ قضا کرے، لیکن اگر اس کے پاس مسائل ہے، مصروفیت ہے، اب وہ اتنے روزے کی قضا کرنا اس کے لیے بوجھ بن رہا ہے، مصیبت بن رہی ہے، روزے کی قضا نہیں کر سکتی ہے، تو ایسی عورت کیا کرے؟ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اچھا، یہ مسکین کو کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے؟ جو ہم نارمل کھانا کھاتے ہیں وہی کھانا کھلانا، جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہی ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ اور اگر ہم کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو آدھا سا اناج صدقہ، آدھا سا اناج فدیہ دے دے۔ آدھا سا اناج یعنی چاول گیہوں جو ہماری خوراک ہے وہ
آدھا سا اناج ہر روزے کے بندے دے دیں. آدھا سا کی مقدار کتنی ہوگی؟ تقریباً سمجھ جائیے کہ 1.25 کلو سے تھوڑا زیادہ. یعنی اگر ایک مہینے کا روزے کا اگر آپ حساب لگائیں کاؤنٹ کریں تو 40-42 کلو یہ وزن بنتا ہے. 40 کلو تقریباً وزن وہ اتنا اناج چاہے چاول ہو چاہے گیہوں ہو جس کی جو خوراک ہو وہ فدیہ میں دے دے. مسکین کو دے دے. کس کو؟ مسکین کو دینا ہے, غریب کو دینا ہے, مسکین کو دے دیں. اور یہاں تک بھی علماء نے یہ کہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر وہ قیمت دیتا ہے تو ادا نہیں ہوگا. قیمت دیتا ہے تو ادا نہیں ہوگا. اس کو کیا دینا ہے؟ یہی اناج دینا ہے, یا تو وہ کھانا پکا کر کے کھلائے ایک وقت کا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں, پریشان ہو چکے ہیں, روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, تو ایسے لوگ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. اسی طرح علماء نے بھی کہا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو مسلسل بیمار رہتا ہے, جو آدمی مسلسل بیمار رہتا ہے, اس سے شفا یابی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے, تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ وہ روزہ نہیں رکھے گا اور پھر وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی تو روزہ نہیں رکھا, مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے, کفارہ دینے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھلائے یا اناج دے آدھا سا. تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ شریعت معاف کرتی ہے ان لوگوں کو, مطلب کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ نہیں دیں گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جب ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو مکلف نہیں ہے, وہ ذکر و اذکار کرے, توبہ استغفار کرے, نیک عمل کرے, جو کر سکتے وہ کریں. اب جو ان کے پاس کرنے کی طاقت نہیں, کھلانے کی طاقت نہیں, تو وہ نہیں کھلائیں گے. لیکن جو حیض والی عورت ہے, نفاس والی عورت ہے, تو اپنے روزے کی وہ قضا کرے گی. جتنے روزے اس کے چھوٹ جاتے ہیں نفاس کی وجہ سے, جتنے روزے اس کے چھوٹ جاتے ہیں حیض کی وجہ سے, تو ان روزوں کو وہ اپنے حیض کے اختتام پر, اپنے نفاس کے اختتام پر وہ کیا کریں گے؟ قضا کریں گے. لیکن نفاس والا معاملہ تھوڑا الگ رہے گا. کیسے الگ رہے گا؟ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو قضا کرے گی, نہیں طاقت ہے تو وہ فدیہ دے دے گی. چونکہ وہ ڈیلیوری ہے اور پھر اس پر دودھ پلانا ہے, تو وہ حمل کی مدت, پھر اس کے بعد یہ مدت رضاعت ہے, دونوں جوائنٹ ہے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے تکلیف ہے. تو جو اس کے لیے آسانی ہو سکے وہ دونوں میں سے کسی پر عمل کر لے, انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له, فمن تطوع خیرا فهو خیر له. جو شخص مزید دینا چاہے, فدیے میں ایک مسکین کو کھلانا ہے, ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے, آدھا سا دینا ہے. اب جو شخص نیکی میں, خیر میں وہ تھوڑا زیادہ کر دے, فهو خیر له, تو اس کے حق میں بہتر ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر وہ ایک وقت کھلانے کے ساتھ 2 وقت کھلا دے, بہتر ہے. آدھا سا کی جگہ تھوڑا اور بڑھا کے دے دے, بہتر ہے. تو جو وہ اضافہ کرے گا اس کے لیے بہتر ہے. بتائیے اضافہ نفل کے اعتبار سے, ومن تطوع خیرا فهو خیر له, تو جو نفلی اعتبار سے کچھ اور دینا چاہے, سبقت کرے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. یعنی خوشی سے ایک مسکین کی بجائے 2 مسکین کو 3 مسکین کھانا کھلا دے, تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. جتنا وہ کھلائے گا اتنا اچھا ہے. لیکن یہ شریعت نے اس پر واجب نہیں قرار دیا. واجب کتنا ہے؟ طعام مسکین, ایک مسکین کو کھلانا ہے. لیکن اب وہ اپنی خوش دلی سے ایک کی جگہ 2 کھلا دیتا ہے, ایک وقت کے 2 وقت کھلا دیتا ہے, تو یہ اس کی اپنی نجی معاملہ ہے. تو وہ نفلی طور پر اگر کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے, اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. لیکن آخر قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم جان جاؤ تو تمہارے لیے بہتر یہی کہ تم روزہ رکھو. تم روزہ رکھو یہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھنا ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے, جسمانی تربیت کے اعتبار سے بہتر ہے, جسم کی سیٹنگ کے اعتبار سے, جسم جو اپڈیٹ ہوتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے, اس اعتبار سے بہتر ہے, روحانی اعتبار سے بہتر ہے, جسمانی اعتبار سے بہتر ہے, اور انجام کے اعتبار سے, ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے بہتر ہے. تو رخصت تو شریعت نے دی ہے کہ تم روزہ افطار کر لو, جیسے مسافر ہے اور مریض ہے. لیکن اگر ان کے پاس طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو روزہ رکھیں, تو روزہ رکھیں ان کے حق میں بہتر ہے. کس اعتبار سے بہتر ہے؟ ہر اعتبار سے بہتر ہے. دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, اخروی انجام کے اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے روزہ رکھنے والا بہتر ہے. یہ روزے کی اہمیت ہے, یہ روزے کی خصوصیت ہے, یہ روزے کی فضیلت ہے. اس لیے اہل علم نے کہا کہ اگر آدمی سفر میں ہو, اگر اس کے لیے امکان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے, اسے کوئی مشقت اور تکلیف نہیں, تو بہتر یہی کو روزہ رکھ لے.
تاکہ وہ رمضان کے فیوض و برکات سے مستفید ہو جائے. ایسے ہی روزہ توڑے گا نہیں رکھے گا تو قضا تو کرنا ہی کرنا ہے. تو بہتر یہ کہ رمضان ہی میں روزہ رکھ لیں. سب لوگوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو ایک روحانی فضا ہوتی ہے, ایک موسم ہوتا ہے, نیکی کا جذبہ ہوتا ہے, ایک اچھی ایک اچھا جسم کو اچھا محسوس ہوتا ہے کہ سب لوگ روزے ہم بھی روزے. لیکن اگر شریعت نے رخصت دی ہے, ہم رخصت پر عمل کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے, لیکن روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے. روزہ رکھنا بہرحال یہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.